گھاگ کو بھی تو فضیل بھائی لالچ ہوتی ہے نا. آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی. بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز چلتی ہے. ایک صاحب جو ہے وہ مرغی لینے کے لیے مرغی والے کی دکان پر گئے, ٹھیک ہے. اب وہ مرغی والے کی دکان پر گئے تو مرغی والے سے مثال کے کہا آپ 2 کلو مرغی تول دو. تو وہ مرغی والا گوشت کاٹنے لگا. انہوں نے یہاں پہ ایک تھیلا جو ہے وہ اپنا سامنے رکھا ہوا تھا. جیسے وہ تھوڑی اس کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو وہاں سامنے سے رکھی ہوتی مرغیاں, تو مرغی کا جو وہ تھا ایک پیس پورا اٹھا کے اس میں تھیلے میں ڈالا. اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی آیا, اس کے ہاتھ میں پیچھے سے یوں کر کے اسے دیا, وہ لے کے چلا گیا. اور پھر جو وہاں اس کا سامان تھا اس میں سے 2 کلو جو اس نے لینا تھا وہ لیا. یوں سمجھیے کہ پیسے 2 کلو کے دیے اور 3 کلو مرغی گھر لے کر چلا گیا. ایک تو چلے دھوکہ بھی ہے, چوری بھی ہے, مگر یہ سب کرنے پر ابھارا کس چیز نے؟ حرص نے, لالچ نے. اسی طرح شاید ایک ٹھیلے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا, بیچنے والے, یہاں میں خریدار کی بات کیا, اب چلے بیچنے والے کی بات کر لیتے ہیں. تو بیچنے والے کا ایک انداز یہاں دکھایا گیا, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ جب سبزی تولتا ہے یا آم تولتا ہے تو اس کی تولنے کی جو تھیلی ہے وہ الگ ہے اور دینے کی تھیلی الگ ہے. اس نے جو ہے وہ تھیلیوں میں بھرے ہوئے, جیسے مثال کے طور پر آم ہے, 2 کلو آپ نے مانگے, اب میں نے 2 کلو آپ کے سامنے وہ بھر بھی رہا ہوں. اب جیسے آپ کی وہ نیچے تول کر میں نے رکھی, تھیلیاں تو ایک جیسی, اٹھا کر میں نے دوسری تھیلی آپ کو دے دی. اب اس میں 2 کلو کے بجائے 1.5 کلو آم تھے. تو یہ میری لالچ نے کرایا. وزن کی کمی تھی یا وزن کی کمی, وہ مال بھی خراب تھا؟ نہیں, وزن کی کمی تھی. مال تو جو تھا ٹھیلے پر ویسا ہی تھا, مگر صرف اور صرف تھیلی تبدیل کر دی. اور تھیلی تبدیل کرنے میں کوانٹٹی میں کمی تھی, اور یہ کوانٹٹی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے تھی. اگر بالفرض اس دن وہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ کر کے اتنی تھیلیاں, مگر 10 تھیلیاں بیچ گیا اور وہ اس نے 10,000 روپے زیادہ کما بھی لیے, تو یہ 10,000 اس کے اپنے جیب میں تو نہیں رہیں گے. تو گھاگ بھی لالچ کر رہا ہے, تاجر بھی لالچ کر رہا ہے, اور یہ لالچ جو ہے وہ انسان کو اتنا پھنسا دیتی ہے. فضل بھائی آپ نے دیکھا ہوگا, یوسف بھائی, کہ بندہ جب اس میں پھنستا ہے نا, جس میں قرآن پاک کی الفاظ کتنے خوبصورت ہے کہ اس لالچ کے پھندے میں پھنس جاتا ہے, پھر نکلنے کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بہت سمجھایا جائے, بہت سمجھایا جائے, بس اللہ چاہے تو ہی وہ بندہ اس سے بچ سکتا ہے, ورنہ وہ لالچ میں یعنی پڑھ کر ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں.